کہ پھر اس بدن میں آنے کی بات ہو. اب بھی کہہ رہا ہوں، اور سامنے تو ویسے لرزہ طاری ہوتا ہے، لکھ کے بھیج دو. ابھی کسی کو پتا ہے چٹ لکھو، ابھی ہم مجلس برخاست کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں آپ کے مذہب قبول کرنے کا. یہ تو بات ہی. تو میں آیت پیش کر رہا ہوں قرآن کی، معنی پیش کر رہا ہوں اکابرین سے. اپنا معنی کہ شاتیوں والا معنی ہے یا یہ سارے ہمیں دے دو تو پھر ٹھیک ہے. میں نے معنی کیا تفسیر مظہری کا، تفسیر قرطبی کا، تفسیر روح المعانی کا، تفسیر معارف القرآن کا، تفسیر بیان القرآن کا، تفسیر ماجدی کا اور معارف القرآن ادریسی کا. یہ ساری کھلا میدان ہے، تقریر ویڈیو ہو رہی ہے. آپ کو پوری زندگی تک میں ان حوالوں کا ذمہ دار ہوں. ان کو ذرا ان تفسیروں کے اندر دیکھ کے خدا کا خوف کریں. آپ جو فتوے لگاتے ہیں یہ فتوے ہم پہ نہیں لگتے، یہ پوری امت پہ فتوے لگ رہے ہیں. حتیٰ کہ آپ کو ابھی پتا چلے گا ان بے لگام مفتیوں کے یہ فتوے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ پر لگ رہے ہیں. خدا کی قسم ہمیں کوئی جوتے بھی مار لیتا، ہمیں کوئی غصہ نہ آتا، لیکن نبی کے صحابہ پر فتوے لگانا، پیغمبر کریم علیہ السلام کے صحابہ کے عقائد کو بدنام کرنا، ہمیں سامنے رکھ کے ام المومنین پر فتوے دینا، ابن مسعود پر فتوے دینا، ابن عباس پہ فتوے دینا اور نبی کے صحابہ کرام کو بدنام کرنا، یہ رافضیوں کی چال ہے، یہ سنیوں کا نظریہ نہیں ہے. آپ ذرا دیکھیں. وقفہ ہے چائے کا. آپ حضرت صلی و نسلم علی رسول الکریم. اما بعد، مسئلہ کی مبادیات کے بعد میں نے ذکر کیا کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها. اس آیت میں 3 مسئلے جو اکابر کے سمجھے ہوئے ہیں وہ بالکل واضح ہیں. ایک مسئلہ اللہ یتوفی الانفس. الانفس یہ جمع ہے اور جمع پر الف لام آیا ہوا ہے. ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مذہب کا اصول ہے کہ جب جمع پر الف لام آ جائے تو اسے کہتے ہیں وہ جمع الف لام استغراق کا ہے. جمع معرف باللام ادات عموم سے ہے، اور ادات عموم کا حکم تمام اکابر کے نزدیک اور علماء احناف کے نزدیک یہ ہے کہ جو عام ہوتا ہے اپنے ہر فرد کو قطعی طور پہ شامل ہوتا ہے، تمام افراد کو شامل ہوتا ہے قطعاً و یقیناً. اگر کوئی صاحب اس سے بعض شخصیات کو مستثنا کرنا چاہے تو اس کے لیے قطعی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. یہ مولوی حضرات سارے مدارس میں یہ ضابطہ پڑھاتے ہیں اور ہر اصول کی کتاب میں لکھا ہے. اس ضابطہ کی وساطت سے میں یہ دعویٰ کرنے پہ میں حق بجانب ہوں کہ میں نے کہا ہر فرد بشر کی طرح حضرات انبیاء کرام یہ الانفس مذہب امام کے مطابق الانفس کا معنی ہے ہر فرد بشر، تمام کے تمام انفس، ہر نفس، ہر انسان کے بارے میں قرآن نے ضابطہ بیان کیا کہ موت کے وقت روح کی بدن سے کامل جدائی ہوتی ہے اور اس طرح کی جدائی ہوتی ہے کہ بدن میں نہ حیات رہتی ہے نہ ادراک رہتا ہے، اور یہ امساک رہے گا حتی ینفخ نفخۃ البعث. یہ دوسرے نفخہ تک یہ امساک باقی رہے گا. کیا مطلب؟ پہلی شک اللہ یتوفی الانفس میں آ گئی اور دوسری شک فیمسک اللاتی کے اندر آ گئی کہ وہ روح کا امساک ہے، پھر واپسی نہیں ہے. اور تیسری چیز اس امساک کے وقت جو قبض تام ہے، ادراک وجود میں نہیں ہے، تو عدم سما خود بخود واضح ہو گیا. تو اس آیت میں
तीन चीजें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान की। रूह निकलती है, क़यामत तक नहीं आती, और इस दरमियानी हालत रूह निकलने और क़यामत तक वापसी की जो दरमियानी हालत है, इसमें इस बदन के अंदर दुनिया की किसी बात का इदराक मौजूद नहीं होता। हमारी तीनों शिक्के एक ही आयत में हैं, और इन तीन चीजों पर हमें अपनी तरफ से एक लफ्ज कहने की भी जरूरत नहीं। अकाबिर का समझा हुआ मफहूम है, और हवाले में दे चुका हूं। इस सारी तफसीरों के अंदर आपको यही बातें मिलेगी जो मैंने बता दी हैं। अब ये कुरान पाक की आयत मुसलमान के लिए तो एक ही काफी है, और जो बेईमान बन जाए तो 30 पारे भी उसके लिए काफी नहीं। मैं तो ये समझता हूं अगर खौफ खुदा हो, सिर्फ मुनाफकत ना हो, ईमान बिल कुरान हो, निफाक ना हो, तो एक आयत और मुतालबा क्या है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदात के मुताबिक और इनके अपने इज्तिहादात के मुताबिक अकाबिर से हमने पेश किया है। तो एक होता है किसी की जाती राय, उसके साथ इख्तिलाफ भी हो सकता है। एक होता है कुरान और हदीस का तर्जमा और मफहूम, मैं वो पेश कर रहा हूं। अच्छा, कुछ कहेंगे हदीस, मैं कहता हूं एक नहीं सैकड़ों हदीस सुनो। मोता इमाम मालिक की लिखी है जहां, और दूसरा आएगा वहां पर भी लिखी होगी। अब ये सारी चीजें तो बयान हो नहीं सकती, 15-20 दिन का ये मवाद सिर्फ 3-4 घंटों में तो नहीं होता। मैंने आपको दे दिया है मवाद, अलबत्ता इस्तेदलाल करना आपकी अपनी ज़हानत पर है, कितना आप कर सकते हैं। बहरहाल चीजें आपके पास आ गई हैं। मोता इमाम मालिक की हदीस, और हदीस भी कौन सी ख्याल करना है, इमाम अहमद जिसके रावी, इमाम शाफिई जिसके रावी, इमाम मालिक जिसके रावी। इन तीन इमामों को जानते हो, इमाम मालिक, इमाम शाफिई, इमाम अहमद। तीनों आइम्मा जिस हदीस को रिवायत कर रहे हैं, मुस्नद अहमद में भी, मोत्ता मालिक में भी, और इब्ने कसीर रहमहुल्लाह ने इस हदीस को जिक्र करके फरमाया है कि ये सिलसिलातुज़्ज़हब की लड़ी है, और ये हदीस सुनहरी सनद की है, और बहुत जबरदस्त सनद की है, उम्दा सनद की है। और खुसूसियत बयान की, उसकी खुसूसियत ये है कि इसमें 4 आइम्मा में से 3 आइम्मा अहले सुन्नत के मौजूद हैं। 3 आइम्मा, ख्याल करना है, ख्याल करना है, 3 आइम्मा अहले सुन्नत के। हदीस क्या है, नस्मतुल मोमिन ताइरुन यालुकु फी शजरिल जन्ना। मोमिन की रूह परिंदे की तरह जन्नत में चरती है। हत्ता यरजिअल्लाहु इला जसदिही यौम यबअसुहु, हत्ता के अल्लाह करीम उस रूह को वापस करेंगे यौमा यबअसुहु, जिस दिन यौमुल बास होगा, रूहों को वापस करने का दिन होगा, यानी क्यामत का दिन होगा। क्यामत के दिन अल्लाह पाक उस रूह को इस बदन के अंदर फिर लौटाएंगे। अब देखें, कुरान भी कहता है फयुम से कुल्लती कज़ा अलैहल मौत। अकाबिर माना करते हैं ला यरुद्दुहा इलल बदन इला यौमिल कियामा, और नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस मफहूम मुतय्यन करती है मोत्ता मालिक की 3 इमाम रावी, और वो हदीस कह रही है कि क्यामत तक रूह इस बदन में वापस आ सकती नहीं है। नंबर 3, मुस्लिम शरीफ, वो मोत्ता मालिक था, वो आएगी इंशाल्लाह, आपके पास लिखी है। याते शुहदा का अगर वक़्त हुआ तो वो मैं बयान करूंगा, लेकिन ज़िमनन अब मैं जिक्र कर रहा हूं कि मुस्लिम शरीफ की हदीस, शहीदों की हयात का मतलब ला तासबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाह, अमवात का मतलब अल्लाह के रसूल ने बयान किया, जिस पर कुरान नाजिल हुआ। उसने इस आयत का हयात शुहदा का मतलब बयान किया।
اور مطلب کیا بیان کیا؟ فرمایا ارواحہم فی طیر خضر، شہداء کی روحیں سبز پرندوں کی سواریوں پر جنت میں ہوتی ہیں، اور وہاں پر کنادیل ہیں معلقۃ بالعرش، جو عرش کے ساتھ معلق ہیں، اور وہ وہاں بسیرا کرتی ہیں۔ اللہ پاک بار بار شہیدوں سے پوچھتے ہیں حل تشتہون شیئا، کسی چیز کی ضرورت ہے؟ شہید کہتے ہیں یا اللہ بہت کچھ ملا ہے، نصرہ من الجنہ، ہم جنت میں چلتے پھرتے ہیں، بہت کچھ ہمیں حاصل ہے، ہم کیا چیز چاہیں؟ اللہ رب العزت جس طرح میزبان مہمان سے اکرامن پوچھتا ہے کسی چیز کی ضرورت، اللہ کو پتا ہے، وہ عالم پتا ہے، لیکن بطور اکرام کے بار بار پوچھتے ہیں۔ جب شہید یہ ان کی روحیں یہ سمجھتی ہیں کہ لن یترکوا من ان یسالوا، کہ ان کو سوال کے بغیر نہیں چھوڑا جائے گا، اللہ کریم بار بار پوچھیں گے، تو حدیث پاک میں عجیب سا جملہ آیا ہے۔ شہید کہتے ہیں، اللہ پاک پوچھتے ہیں، شہید کہتے ہیں ان ترد ارواحنا فی اجسادنا، یا اللہ ہماری روحوں کو ہمارے، میں کہتا ہوں خدا کی قسم شہیدوں نے سوال ہی وہ کیا ہے کہ اشاعت التوحید کا عقیدہ جنت سے مہر لگ کے آیا ہے۔ ان ترد ارواحنا فی اجسادنا، ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں واپس کر دے۔ جھگڑا کیا ہے؟ روح آتی ہے یا یہی باتیں پڑی ہے نا۔ شہید سوال کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، جو روحیں آ گئی وہ پھر مڑ کے واپس ہو سکتی نہیں ہے۔ چلو قرآن حدیث انہوں نے کیا ماننا ہے؟ اگر قرآن حدیث مانتے ہوتے ہمیں تو ان کتابیں اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ حجت کتاب اللہ ہے، پیغمبر کی سنت ہے، یہ کتابوں والے بعد میں پیدا ہوئے ہیں، ہم تو مجبور ہیں۔ اب لوگ قرآن مانتے ہی نہیں ہیں، سنت مانتے ہی نہیں، ہم کہتے ہیں چلو قرآن نہیں مانتے تمہارے نصیب میں نہیں، یہ بابے والی کتاب مان لو، یہ بابا نہیں مانتے یہ مان لو۔ اب ہم دیکھتے ہیں اکابر کو کون مانتا ہے، یہ ہے آسن الکلام۔ آسن الکلام کا معنی بہت سونا کلام، کیا معنی ہوتا ہے؟ بہت آسن الکلام، اس کلام سے، ویسے تو قرآن ہے نا آسن الحدیث، لیکن یہ آسن الکلام ہے، وہ تو قرآن آسن الحدیث ہے، اللہ نزل آسن الحدیث۔ چلو آسن الحدیث کا فیصلہ بھی ہے کہ روح لوٹ کے واپس آتی نہیں ہے، اور پیغمبر کریم علیہ السلام کا فیصلہ بھی ہے روح لوٹ کے واپس آتی، حتی یرجع اللہ الی جسدہ یوم یبعثہ۔ اب یہاں پر دیکھنا ہے مولانا سرفراز خان صاحب یہ فرماتے ہیں، یہ ان کی کتاب آسن الکلام ہے، اور یہ لال قلم اس پہ لگی ہوئی ہے، یہ جس کو شک ہو میں پڑھا دوں گا، اور عبارت سنیں انشاءاللہ سینے ٹھنڈے ہوں گے۔ حضرت فرماتے ہیں قرآن کریم، یہ صفحہ نمبر ہے 18 اور 19 جلد 2 آسن الکلام، قرآن کریم صحیح احادیث اور اجماع سے یہ ثابت ہے کہ آسمانوں میں فرشتے، ارواح، حضرات انبیاء، حضرت عیسیٰ جسد انصری کے ساتھ، بلکہ تمام دیگر مومنوں کی روحیں آسمانوں میں موجود ہیں۔ مولانا سرفراز صاحب کہہ رہے ہیں قرآن کا فیصلہ یہ ہے، احادیث صحیحہ کا فیصلہ یہ ہے، اور امت کا اجماع یہ ہے کہ روحیں بدن میں نہیں ہوتی، روحیں کہاں ہوتی ہیں؟ کس کی روحیں؟ انبیاء کی روحیں، حضرات انبیاء کرام کی روحیں۔ اب عبد الشکور ترمذی کی پارٹی، ماسٹری فرقہ، ماسٹر امین کا گروہ، وہ کہتا ہے انبیاء کی ارواح ابدان انصریہ کے اندر ہوتی ہیں، وہ یہ رٹے لگاتا ہے۔ مولانا سرفراز خان صفدر کہتے ہیں اور قرآن کہتا ہے انبیاء کی ارواح بدن میں نہیں آسمانوں میں ہیں، احادیث صحیحہ کہتی ہے انبیاء کی ارواح بدن میں نہیں آسمانوں میں ہیں، اور امت کا اجماع کہتا ہے انبیاء کی ارواح بدن میں نہیں، انبیاء کی ارواح کہاں ہوتی ہے؟ قرآن کا منکر کون ہوتا ہے؟ صحیح ذرا خیال کرنا ہے، قرآن کا منکر کون ہے؟
अहदीस सहिया, इजमा उम्मत, काफिर न कहो, आलो सुन्नत से खारिज तो कम अज कम होगा ना। अब हम कहते हैं दो सूरतें हैं, ये मौला सरफराज साहब का दावा, मौला सरफराज बने इमाम आलो सुन्नत, और ये आसनुल कलाम का दावा, दो हाल से खाली नहीं। अगर मौलाना सरफराज खान साहब की बात हक है, और यकीनन हक है, ये बात यकीनन हक है, तो फिर मास्टरी फिरका, मास्टर अमीन साहब का पूरा गिरोह जो कहता है अंबियाए किराम की अरवाह मुस्तमिर तौर पे बदन के अंदर होती हैं, और मुफ्ती अब्दुल शकूर तिरमिजी की पूरी पार्टी और आपके ये मुफ्तियान और सूफियान, ये इनका अकीदा ये कुरान के भी खिलाफ है, अहदीस के भी खिलाफ है, और इजमाए उम्मत के भी खिलाफ है। अब जरा मैं देखता हूं, मैं युशाकिर रसूला मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबे गैरा सबीलिल मोमिनीन, सारे मोमिनों के रास्ते से हटकर, इजमाए उम्मत के रास्ते से हटकर, कुरान से हटकर, हदीस सहिया से हटकर, अब तेरी मर्जी है, कुरान मान ले, कुरान का फैसला है रूह बदन में होती किसी की भी, अंबिया का लफ्ज भी मौजूद है, हदीस मुतवातरा का, हदीस सहिया का फैसला है कि रूह बदन में होती, और उम्मत का इस पर इजमा है कि रूह बदन में होती नहीं है। लेकिन मैं इंसाफ का वास्ता देता हूं, अगर मैं ये बात करूं, मुझ पे तो बड़े फतवे होते हैं, और ये बात नुसरतुल उलूम से लिखी के आए, इस पर फतवे क्यों नहीं? ये कौम शुएब के ये क्यों पलड़े बदले हुए हैं, लेने के पाठ और देने के, और ये बात नुसरतुल उलूम से आई है, और वो कहते हैं ये कुरान हदीस सहिया इजमा का फैसला है। एक मौलवी को जब मैंने पेश की, कहते हैं मौलाना सरफराज साहब भूल गए हैं। मैंने कहा ख्याल करके जरा बात कर, कुरान कहते हैं वमन अज़लम मिम्मन इफ्तरा अलल्लाह का सेवा, अगर कुरान में ये है तो मौलाना सरफराज साहब का ईमान बचता है। अगर ये मौलाना सरफराज साहब ने झूठ बोला है, जानबूझ के नहीं, नादानिस्ता, तो किसके जिम्मा लगाया है? कुरान के। अल्लाह फरमाते हैं जो मुझ पे झूठा इल्जाम लगाए तो उससे बड़ा काफिर और जालिम कायनात में कोई नहीं है। अब आप देख लें, अगर बात ठीक है तो मौलाना सरफराज साहब इमाम है, ठीक है, अकीदा भी यही सच्चा, और इस अकीदे वालों का अगर उनका भी यही अकीदा है तो इमाम मान लो, और अगर ये अकीदा है कि रूहें बदन में हैं, फिर तो मौलाना सरफराज साहब का ईमान भी साबित नहीं होगा, क्योंकि वो कुरान के जिम्मा लगा रहे हैं। कुरान कहता है कि रूह बदन में नहीं होती, या आसनुल कलाम, और इसी तरह का हवाला खज़ाइनुस सुनन के अंदर भी है। बिहैन ही फातिहा खल्फल इमाम की बात, जहां खजाइन के अंदर मौलाना सरफराज साहब की किताब, वहां पर भी मौलाना सरफराज साहब ने यही मसला लिखा है जो इस आसनुल कलाम के अंदर मौजूद है। अब इस पर मैं सिर्फ इशारात करूंगा। कुरान पाक की दूसरी आयत लिखी है आपके पास, और बिल्कुल साफ आयत। अल्लाह फरमाते हैं इन्नकुम बादा ज़ालिका लमय्यतून सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून। मौत का क्या माना मैंने बताया था, ये लिखे हैं सारे हवाले आपके पास लिखे हैं, वक्त नहीं, सारे मैंने जमा कर दिए हैं कि रूह का माना ही ये है कि मौत का माना ही ये है कि रूह कामिल तौर पर जिस्म से निकाल ली जाए। कुरान कहता है इन्नकुम बादा ज़ालिका लमय्यतून, तो मैयत किसको कहेंगे? जिस पर मौत आए। मौत का माना क्या है? इन्फिकाकुर रूह, तो मैयत वो होगा जिसकी रूह कामिल तौर से बदन से जुदा हो, किसी तरह भी बदन में मौजूद ना हो, उसको मैयत कहेंगे। अल्लाह फरमाते हैं इन्नकुम बादा ज़ालिका लमय्यतून सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून। इस दुनिया वाली जिंदगी के बाद तुम सारे के सारे मर जाओगे। अपना माना नहीं कर रहा, तर्जमा हजरत थानवी का सुना रहा हूं। बयानुल कुरान देखना, वहां तर्जमा देखना। इसके बाद तुम मर जाओगे, फिर कियामत के रोज जिंदा किए जाओगे, कियामत के रोज जिंदा किए जाओगे। साफ तर्जमा हजरत थानवी रहमहुल्लाह का। और देखना
اور یہ آیت جو شروع کہاں سے ہوئی؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِین. اللہ فرماتے ہیں ہم نے پیدا کیا انسان کو مٹی کے خلاصہ سے. مٹی سے کے خلاصہ سے کون سا انسان بنا تھا؟ آدم نبی تھے. اللہ پاک نے شروع کر کے فرمایا اِنَّکُمْ، وہ آدم، اولاد آدم، نبی یا آدم ہے یا اولاد آدم سے آئے ہیں، سب کو خطاب کر کے فرمایا انکم بعد ذالک لمیتون. میت کا معنی روح کا کامل طور پر جسم سے انفکاک اور جدا ہو جانا. فرمایا تم سارے میت ہو جاؤ گے. کیا مطلب؟ تمہاری روحیں موت سے، تمہارے بدنوں سے جدا ہو جائیں گی. پھر یا اللہ واپس کب آئیں گی؟ یوم ثم انکم یوم القیامت تبعثون. پھر قیامت کے دن تبعثون. بعث کا معنی میرا نہ ماننا، شرع عقائد اٹھانا، شرع مقاصد اٹھانا اور کتابیں اٹھا لینا. شرع عقائد والے نے والبعث حق، اس کے تحت معنی لکھا ہے. بعث کا معنی یہ ہے کہ روحوں کا جسموں کے اندر دوبارہ واپس آنا. آپ پڑھتے ہیں نا ایمان کے اندر والقدر خیرہ و شرہ والبعث بعدل. یہ ایمان کا مسئلہ ہے کہ قیامت کو بعث ہوگا. قیامت کو کیا ہوگا؟ اور بعث کا معنی علماء عقائد نے کیا کیا ہے؟ بعث کا معنی قرآن میں بھی ہے اور علماء عقائد نے بھی کیا. حضرت تھانوی نے بھی اسی لیے کیا، زندہ کرنے والا. بعث کا معنی ہے قیامت کے دن روحوں کا اس بدنوں کے اندر آنا. اسی لیے فرمایا ھذا یوم البعث، ھذا یوم البعث. اس کا ذرا شیخ الہند کا ترجمہ دیکھنا. حضرت شیخ الہند ترجمہ کرتے ہیں یہ دن ہے جی اٹھنے کا. ھذا یوم البعث، یہ دن ہے جی اٹھنے کا. حضرت تھانوی کرتے ہیں زندہ کیے جاؤ گے. اب آیت قرآن کی ہے، ترجمہ اشاعتیوں کا نہیں، ترجمہ اکابر کا ہے. اب اکابر کرنے والے یہ ترجمہ کیوں نہیں مانتے اکابر کا؟ آیت قرآن کی ترجمہ اکابر کا نہ ہو، میں ذمہ دار ہوں. اور یوم البعث اہل سنت کے عقائد کی کتابیں کہتی ہیں کہ بعث کا معنی یہ ہے اس جسم کا کامل ہونا اور روحوں کا اعادہ، روحوں کا جسم کے اندر آنا. تو گویا اہل سنت والجماعت کا اتفاقی مسئلہ ہے کہ بعث کا مطلب یہ ہے روحوں کا اس بدن کے اندر آنا. اور یوم البعث کون سا دن ہے؟ یوم القیامت کا دن. یوم البعث کون سا دن ہے؟ یوم القیامت. تو روحیں کب آئیں گی بدنوں میں؟ تو انکم بعد ذالک لمیتون کا معنی میں نے کیا کیا؟ روح کامل طور پر جسم سے نکال دیا جائے گا، سب کو خطاب. پھر یہ روح کب آئے گا؟ ثم انکم یوم القیامت تبعثون. صاف آیت قرآن کی. سورہ حامی مومن پہ چلو، وہاں پر قرآن قیامت کی صفت ہے یوم الطلاق. یوم الطلاق اس کا معنی امام اہل سنت امام رازی رحمہ اللہ نے کیا. یوم الطلاق اس کا مطلب ہے ملاقات کا دن. امام رازی فرماتے ہیں ملاقات کا کیا مطلب؟ قیامت کو ملاقات کا دن کیوں کہا گیا؟ رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس لیے کہ روح موت کے وقت بدن سے جدا ہو گئی تھی اور یہ جدائی رہی کانت الارواح مباینۃ بالاجساد. یہ روحیں جسموں سے مباین رہی، جدا رہی. اور جب ہوگا اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا اس وقت روحیں جسموں کے ساتھ ملیں گی. قیامت کو یوم طلاق اس لیے کہتے ہیں کہ یہ روحوں اور جسموں کے ملنے کا دن ہے. روحوں اور جسموں کے ملنے اور ملاقات کا دن ہے. اس سے پہلے روح جسم کیا تھے؟ جدا تھے. اور یہ جدائی کب ختم ہوگی؟ قیامت کے دن. یہ آیت قرآن کی ہے یوم الطلاق. معنی امام رازی رحمہ اللہ کا، یہ حوالے آپ کے پاس لکھے ہیں جہاں. اسی طریقہ سے قرآن کہتا ہے بھائی اذا النفوس زبجت، اذا النفوس زبجت اس کا معنی تفسیر روح المعانی میں دیکھنا، حتیٰ کہ عثمانی میں دیکھنا اور سارے حوالے آپ کے پاس. جہاں پر یہ آگے لکھے ہیں کہ فرمایا
کہ اذن نفوس و زبجت کا مطلب یہ ہے کہ روحوں اور جسموں کے جوڑے ملیں گے. کب؟ نفخہ ثانیہ کے بعد. حتیٰ کہ آپ کی جلالین شریف میں بھی لکھا ہے. جلالین تو جانتے ہوں گے کچھ حضرات، ماشاءاللہ بڑے بڑے علامے موجود ہیں، تو وہاں پر جو ہے وہ صاف لکھا ہے تفسیر جلالین میں قرنت باجسادہا، روحیں جسموں کے ساتھ ملائی جائیں گی. اسی طرح اہل سنت کی کوئی تفسیر اٹھا کے دیکھو، یہ آپ کے پاس صفحہ نمبر 22 پر آیت آ رہی ہے، صفحہ نمبر 22 پر اوپر حوالے لکھے ہیں، صفحہ نمبر 22. فَإِذَا النُّفُوسُ زُبِّجَتْ. آدرا سننا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو جانتے ہو؟ سنی تھا یا معتزلی؟ اچھا، حکیم الامت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتا ہے وقتے کے ارواح را باجساد جمع کردہ شود. یہ قیامت نفخہ ثانیہ کا وہ وقت ہوگا، روحوں اور جسموں کو جمع کیا جائے گا. اور یہ ظالم مدارس میں بیٹھ کے کیا کہتے ہیں؟ یہ عقیدہ عنایت اللہ شاہ بخاری سے پہلے ہے ہی کسی کا نہیں. اب ذرا دیکھتے ہو قرآن کس پہ نازل ہوا ہے؟ اس میں یہ عقیدہ نہیں ہے. اب کتنا بڑا جھوٹ ہے کہ عنایت اللہ شاہ بخاری سے پہلے یہ عقیدہ ہے ہی کسی کا نہیں. اب ذرا دیکھو معنی پیش کر رہا ہوں، یاد رکھو کسی کی ذاتی رائے حجت نہیں، لیکن بزرگ قرآن کا معنی کر رہے ہیں. میں نے شروع میں کہا تھا یہ لوگوں کو دھوکہ کیا دیتے ہیں کہ وہ جی اشاعتی قرآن پڑھتے ہیں معنی آپوں کر دیں. یہ آپوں نہیں کرتے. دیکھو کہتے ہیں وقتے کے اروارا باجساد جمع کردہ شبد ان ابن عباس. ابن عباس نبی کا صحابی مانا کرتا ہے. ثم ترسل الارواح، پھر چھوڑی جائیں گی روحیں. ثم ترسل، اور سمجھو بات کیا تھا؟ فیمسک. کیا تھا؟ یمسک. اور یمسک مقابل کس کے تھا؟ یرسل کے تھا. یہ امساک رہے گا رہے گا رہے گا رہے گا رہے گا رہے گا. یہ سما تراخی کے لیے فرمایا جب نفخہ ثانیہ ہوگا، حالات نفخہ ثانیہ کے شروع ہوں گے، اس وقت فرمایا سما ترسل، اب روحیں چھوڑی جائیں گی. سمت، اور یہاں پر النفوس جمع معرب باللام ہے. ذات عموم، نبی کی روح، ولی کی روح، شہید کی روح، ہر ایک فرد بشر کی روح یہ قیامت کے دن اس بدن میں لوٹائی جائے گی. ابن کثیر ہے، در منصور ہے، اور صفحے آپ کے پاس جو ابن کثیر کا صفحہ 477 جلد 4 ہے، در منصور کا صفحہ 319 جلد 6 ہے. قرنت باجسادہا، روحیں جسموں کے ساتھ ملیں گی. یہ جلالین میں دیکھ لینا 491 ہے. روح البیان یہ صفحہ 346 جلد 10 ہے. مدارک صفحہ 329 جلد 5 ہے. مظہری یہ صفحہ 204 جلد 10 ہے. قرطبی صفحہ 232 جلد 19 ہے. اور اسی طرح جامع البیان صفحہ 45 جلد اس کی 30 ہے. ابو سعود یہ صفحہ نمبر 241 جلد 5 ہے. کبیر یہ صفحہ 69 جلد 31 ہے. ساوی شریف صفحہ 248 جلد 4 ہے. روح المعانی 52 جلد 3. معالم التنزیل صفحہ 178 جلد 7. اور عثمانی کا حوالہ لکھا ہے اردو کا، روحوں کو جسموں کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا. کب؟ اذا النفوس زوجت، جب قیامت کا دوسرا نفخہ ثانیہ کے بعد کا منظر ہوگا. قرآن کہتا ہے اس وقت روحیں جسموں میں آئیں گی. ثم انکم یوم القیامت تبعثون. اب اسی طرح قرآن کریم کی آیتیں ہیں کیف تکفرون باللہ، اللہ کی توحید کا کیسے انکار کرو گے؟ وکنتم فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ. یہ پہلے پارے میں ہے، نکالو ذرا، نکال لو جس کے پاس قرآن پاک ہے. خیال کرنا ہے یہ کورس تو بہت لمبا تھا، اب کیا کریں؟ یہ صفحہ نمبر 7 ہے بھائی. اچھا یہ ذہن میں رکھنا ہے اس طرح کی آیات لکھی ہیں، متعدد آیات ہیں جن میں 3 حالتیں بیان کی گئی ہیں. کتنی حالتیں ہیں؟ 2
حالتیں تین ہیں، موتیں دو اور حیاتیں دو، دو موتیں اور دو حیاتیں قرآن بیان کرتا ہے۔ جہاں پر بھی وہی ہے، فرمایا کہ کنتم امواتا۔ اب دیکھیں اس کا معنی بھی میں وعدہ نبھا رہا ہوں، آیت قرآن کی ہے، معنی ابن مسعود کا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا، حضرت عبداللہ ابن عباس کا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بھی اس کا معنی کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی اس کا معنی کرتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کنتم امواتا، تم مردے تھے۔ اس مردے تھے کا معنی ابن عباس ابن مسعود یہ کرتے ہیں، عدم کو تعبیر کیا ہے اموات سے، یعنی تمہاری روح اور جسم کا کرنٹ نہیں لگا تھا، عدم تھے، اس کو اموات سے تعبیر کیا اور فرمایا فاحیاکم، تمہیں پھر زندہ کیا، تمہاری روح بدن کے اندر آئی، یہ احیاکم، پھر فرمایا ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا۔ کیا مطلب موت کا؟ تمہاری روح کامل طور پر بدن سے نکال دی جائے گی، انفکاک ہو جائے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ کب؟ ابن مسعود ابن عباس نبی کے دونوں شاگرد کہتے ہیں یوم القیامہ۔ کب زندہ کیا جائے گا؟ یوم القیامہ۔ اور اسی طرح ربنا امتنا سنتین، اللہ دو دفعہ موت، وآجیتنا سنتین، دو دفعہ زندہ کیا، فاعترفنا بذنوبنا، سورہ حامیم مومن کے اندر دو موتیں دو حیاتیں۔ ابن مسعود ابن عباس دونوں صحابی کہتے ہیں پہلی موت سے مراد یہ ہے کہ روح بدن کا تعلق نہیں جڑا تھا، یعنی عدم کو موت سے تعبیر کیا، اور پھر روح بدن میں آئی، دنیا والی حیات، پھر آ جائے گی موت، تو یہ موت رہے گی ثم انکم یوم القیامت تبعثون، یہ موت رہے گی قیامت تک۔ اس قسم کی تقریباً 7 کے قریب آیات ہیں جن میں یہ حالت ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ ان کا معنی کر رہے ہیں کہ روح نکلنے کے بعد دوبارہ روح آئے گی یوم القیامہ۔ آپ کے پاس لکھی ہیں ساری باتیں، دیکھ لینا۔ اب یہاں پر ایک تھوڑی سی ڈنڈی بھی سمجھ لیں۔ امین اکاڑوی نے 4 جھوٹ ارشاد فرمائے ہیں اس آیت پر، ساریوں کی تفصیل تو آئیے اکابر کا باغی کون، اس میں ساری تفصیل موجود ہے۔ ایک کی بات سمجھ لو، اکاڑوی کہتا ہے کہ یہ معنی جو ہے نا کہ قیامت کے دن زندہ کیا جاؤ گے، یہ معنی ہے معتزلہ کا، اور سنیوں کا معنی اصل معنی ہے کہ قبر کے اندر پھر زندہ کیے جاؤ گے، ثم یحییکم، یہ سنیوں کا معنی ہے، اور قیامت کے دن زندہ کرنے والا کس کا معنی ہے؟ معتزلہ کا۔ یہ ماسٹر صاحب نے یہاں پر کتاب موجود ہے، پوری لمبی بات انہوں نے کی ہے، اب ذرا بات سمجھنی ہے خوف خدا کر کے، انصاف کر کے۔ یہ ماسٹر صاحب جو کہتا ہے کہ یہ معنی کس کا ہے؟ معتزلیوں کا۔ آپ کے گھروں میں بیان القرآن ہوگی، علماء دیوبند کی تفسیریں تو ہوں گی، ذرا انصاف کے ساتھ بیان القرآن دیکھ لینا، عثمانی دیکھ لینا، جلالین دیکھ لینا، کوئی تفسیر اٹھا کے دیکھ لینا، معنی وہ آپ کو ملے گا جو ابن مسعود اور ابن عباس نے کیا ہے۔ کس نے معنی کیا؟ ابن مسعود اور یہ معنی آپ کو ملے گا علماء دیوبند کی ہر تفسیر میں۔ اب جو جس کو ماسٹر جس کے پیچھے لگا ہے اس کا کھرا نکالو تو وہ ہے بابا سدی۔ سدی نے یہ معنی کیا ہے یحییکم فی القبر۔ پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں اور انصاف سے بات سمجھو، دھڑے بازی میں نہ ہو۔ یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں ان کو پرکھو، واقعی یہ حوالے ہیں یاد نہیں، آپ کو کھلے عام اجازت ہے۔ اب دیکھیں وہ معنی کس کا ہے؟ سدی کا۔ آپ تفسیر ابن کثیر کو دیکھ لینا اور کسی مقام کو دیکھ لینا۔ سدی کہتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ روح پھر قبر میں آتی ہے۔ وہ یہ جو جھگڑا ڈالتے ہیں نا روح آتی ہے، وہ سدی کا قول ہے۔ اور یہ سدی کون ہے؟ صغیر۔ یہ سدی کون ہے؟ سدی کبیر۔ سدی کبیر یہاں پر ہے، سدی صغیر تو وہ من صلی علیہ میں ہے۔ ہاں بھائی یہ سارے سدین ہیں کہ ان کو بھی سدے ہو چکے ہیں۔ تو یہاں پر جو یہ سدی بے ایمان ہے
इसके बारे में आप तनकीद मतीन देख लें मौलाना सरफराज खान सफदर साहब की, और इसी तरीका से इत्मामुल बुरहान देख लें मौलाना सरफराज खान सफदर की। ये सुद्दी कज़्ज़ाब आजम था, और इस सुद्दी के बारे में मुहद्दिस बयान करते हैं, एक बुजुर्ग बयान करते हैं कि मैं गया, ये मौलाना सरफराज साहब ने लिखा है कि मैं सुद्दी की मजलिस में गया तो इस बेईमान ने हजरत अबू बकर उमर को नंगियां गालियां दी। जब नंगियां गालियां देने लगा तो मैंने मजलिस छोड़ दी, मैं उठ पड़ा। अब इंसाफ का मसला यह है कि ये सुद्दी जो अबू बकर उमर को नंगियां गालियां देने वाला है, उसकी रिवायत काबिल कबूल है। अब जो सुद्दी के साथ जाना चाहता है जाए सुद्दी के पास, कट्टर राफजी और मुतासिब राफजी अबू बकर उमर शेखैन को गालियां देने वाला, उनको बुरा भला कहने वाला गैरत वाला आदमी तो सुद्दी की बात नहीं मान सकता। सहाबी की बात छोड़कर इब्ने मसूद के मुकाबले, इब्ने अब्बास के मुकाबिल एक राफजी खबीस की बात मान लेना, सहाबा की छोड़ देना, ये इन लोगों के दिल गुर्दे का काम है। खुदा की कसम हमारा तो तसव्वुर करने से भी वजूद कांपता है, दिल कांपता है कि एक तरफ वो है जिनके मुताल्लिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान ने उनके जन्नती होने की गारंटी दी है, और दूसरा वो नाम मशहूर जो है मुतअय्यन और मोहर शुदा जहन्नमी सुद्दी है। मेरा तो साफ नजरिया है जो सहाबा को भौंकता है वो कभी जन्नत में जा नहीं सकता, क्योंकि जन्नत खुदा की रहमत है। कल मैंने पूरी बात कर दी थी, इसलिए आपने फरमाया मन सब्बा आदम मिन सहाबी फअलैहि लानतुल्लाह, जो किसी सहाबी को भी बुरा कहे उस पर खुदा की लानत होती है। अब आप थोड़ा सा इस मसले की तहकीक फरमा लें इंसाफ के साथ कि ये जितने इत्तेहादी पार्टी और जितनी उकाड़वी पार्टी और ये जितने सूफियत है और बल्कि ये जितनी बातनीयत है और गाली है, इन गालियों ने हमारी जिद के अंदर आकर इब्ने मसूद की बात छोड़ दी, इब्ने अब्बास की बात छोड़ दी और आसरा दिया सुद्दी का जो कटर किस्म का राफजी और अबू बकर उमर को नंगिया गाली देने वाला है। हम कहते हैं तुम चलो सुद्दी के साथ, हमें रहने दो नबी पाक के सहाबा के साथ। हम वही माना करेंगे जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के, और मैं नहीं कह रहा, खुदा की कसम ये बात इब्ने कसीर में देख लेना और ये बात तफसीर फतुल अजीज में देखना। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह की ये पैर कैफ तकफुरून बिल्लाह के साथ देख लेना। यहाँ तफसीर मज़हरी पढ़ी है, वक्त नहीं, तफसीर मज़हरी के अंदर आप यही मजमून देख लेना जो मैंने तकरीर की है। ये तकरीर आपको वहां पर भी मिल जाएगी, इब्ने कसीर में भी, फतुल अजीज में भी, तफसीर मज़हरी के अंदर भी। और जो मैंने माना किया ये माना आपको बयानुल कुरान में, उस्मानी में, जलालैन में और उर्दू की तफासीर ये आप देख लेना, इन्हीं के अंदर आपको माना मिल जाएगा कि कुरान ये कहता है कि मौत के बाद सुम्मा युहयीकुम ए यौमल क़ियामा, फिर जिंदा कब करेगा, रूह कब लौटाएगा, क़यामत के दिन लौटाएगा। ये अल्लाह की किताब का फैसला है। अब इस पर आपके पास लिखी है 7 के करीब आयात, और इसी तरीका से ये आपके पास सफा नंबर 23 है, सफा नंबर 23, यहां पर आयत आ रही है अलम नजअलिल अर्ज़ा किफाता, अलम नजअलिल अर्ज़ा किफाता अहयाअम व अमवाता। फरमाया क्या जमीन को हमने काफी नहीं बनाया। इसका माना मैं नहीं करूंगा। अल्लाह फरमाते हैं जमीन को हमने जिंदा और मुर्दों के लिए काफी नहीं बनाया। नीचे माना लिखा है, नीचे देखें, काल शाबी, ये शाबी वो ताबी है जिसने सैकड़ों सहाबा को देखा हुआ है। ये शाबी मामूली आदमी नहीं, ये बहुत बड़ा ताबी है जलीलुल कदर। वो कहता है कि बतन हाल अमवाते कुम व ज़ाहरु हाल अहजाए कुम, जमीन का अलम नजालिल अर्ज़ा किफाता आयाम व अमवाता, इसका मतलब ये है जमीन का जाहिर
وہ زندوں کے لیے ہے، اور زمین کا باطن لأمواتکم، وہ تمہارے مردوں کے لیے ہے۔ تو زمین کے پیٹ میں کیا رہتے ہیں جی؟ شک کے اب تو مسئلہ بن گیا ہے۔ میں نے وہ دلیل لکھی المسلک میں نے کہا اگر روحیں لوٹ چکی ہوں اور یہ زندہ ہوں، ٹھیک ٹھاک پڑے ہوں قبروں میں، تو احیاء موتا حضرت عیسیٰ کا معجزہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر یہ زندہ ہیں تو پھر کمال بنتا ہے، معجزہ بنتا ہے۔ تو یہ جہاں پر ایک ہے سلفی مولوی ہے، یہ سارے ہوتے تو دم کٹے ہیں نا، نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ تو اس نے ایک کتاب لکھی تعویذ المسلمین، اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کا مردوں کو زندہ کرنا ایسے تھا جیسے کوئی سوئے ہوئے آدمی کو جگائے۔ میں نے کہا پھر تو تیری ماں بھی یہ کام کر سکتی ہے، وہ تو سویا ہوا ہوتا ہے تجھے نہیں جگا سکتی، سوئے ہوئے کو پھر حضرت عیسیٰ کا کوئی کمال بنے گا؟ آپ اندازہ کریں لوگوں کی عقل پہ خدا کی قسم پتھر پڑ چکے ہیں۔ اور یہ صلہ ہے توحید و سنت کی دشمنی کا۔ اور یاد رکھو جو شیخ القرآن کے مشن کو بھونکتا ہے، شیخ القرآن کا اپنا مشن نہیں، یہ نبی کے مشن کے امین ہیں۔ جو مولانا حسین علی کے اس سپہ سالار توحید و سنت کے قافلے کے سپہ سالاروں کے خلاف زبان درازی کرتا ہے، اللہ اس کے دل کو مسخ کر دیتے ہیں، شیطان اس پر مسلط کر دیتے ہیں، پھر وہ لوگوں کے سامنے دعویٰ کرتے ہیں مجھے خواب میں فلاں ملا، مجھے بیداری میں فلاں ملا، حالانکہ قرآن کہتا ہے کیزنا لہم قرانا، وہ خواب میں جو بزرگ ملتے ہیں وہ بزرگ نہیں ملتے، وہ بے زرگ ہوتے ہیں۔ کیزنا لہم قرانا، شیاطین ان کو ملتے ہیں، شیطان۔ اور فرمایا من یعش عن ذکر الرحمن، جو قرآن کا مسئلہ چھوڑے گا، ذکر الرحمن ذکر قرآن ہے، قرآن کا مسئلہ چھوڑے گا، اللہ فرماتے ہیں نقیض لہو شیطانا، اس پر میں ایک شیطان کی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں۔ صوفی صاحب پر پورا شیطان مسلط ہے، اس کے اندر بھی گھستا ہے باہر بھی نکلتا ہے۔ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، فرمایا کرین کہتے ہیں انڈے کے خول کو، جس طرح وہ انڈے کا خول انڈے کو گھیرنے والا ہوتا ہے، اس صوفی کے اوپر بھی شیطان، نیچے بھی شیطان، دائیں بھی شیطان، بائیں بھی شیطان، وہ انڈے کے اس خول کی طرح شیطان اس کو پورے قبضے میں لے جاتا ہے۔ اور وہ شیطان کبھی آوازیں کر کے، کبھی خوابوں میں مل کر، کبھی بیداری میں، کبھی کدھر سے، یہ ذرا دیکھنا، وہ قرآن اسے گمراہ کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی سزا کیا ہوتی ہے؟ یا سبونا انہم محتا، ہاں اسی پکے آل سنت، حالانکہ مکال ہے قرآن دا منکر آل سنت ہوں دے۔ یہ قرآن کی ایتوں کا دو جواب، ورنہ قرآن کا منکر کافر ہوتا ہے، صاف سا مسئلہ ہے۔ قرآن کا منکر کون ہوتا ہے؟ ہم تو مجبور ہیں۔ کتاب اللہ کا منکر، اب میں مانا کرتا، آپ کہہ سکتے تھے مانا آپ کا ہے جی، مانا اکابر کا پیش کر رہا ہوں، ترجمہ صحابہ اکابر کا پیش کر رہا ہوں کہ قرآن کا فیصلہ یہ ہے روح لوٹ کے کب آئے گی؟ قیامت کے دن۔ اور یہ کہتے ہیں نہیں اب روح لوٹ کے آ گئی، اب ہم کدھر جائیں؟ قرآن کو چھوڑ دیں، نبی پاک کے صحابہ کے معنی کو چھوڑ دیں، اس سدی بے ایمان کو مانے، اور ان کی قسمت میں خدا کی قسم ان پہ خدا کی ایسی لعنت پڑ چکی ہے، وہ لعنت کے پردے پڑ چکے ہیں، عقلوں پہ پتھر پڑ چکے ہیں، نبی کے صحابہ نظر نہیں آتے، رابطی نظر آتے ہیں اور ان کی اقتدا کر رہے ہیں۔ اب ذرا دیکھو جہاں اکابر کیا کہتے ہیں، دیکھو تفسیر اکابر کی، صحابہ سے لے کر سارے اکابر کا مسئلہ، پھر ابن کثیر رد کر رہا ہے سدی والے معنی کو۔ اور علامہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی فتح العزیز میں لکھتے ہیں کہ سدی کا یہ قول جو ہے کہ روح بدن کے اندر واپس آتی ہے، یہ اجماع کے خلاف ہے، ربنا امتنا سنتین والی آیت کے خلاف ہے۔ یہ ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں، یہ تو اکابر بتا رہے ہیں۔
تو اسی لیے یہ قرآن پاک کا صاف مسئلہ ہے، لیکن اگر کوئی بدبخت بن جائے تو ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں۔ جہاں قال الشابی بطنھا لامواتکم وظہرھا لاحیائکم، اور آگے کیا لکھا ہے، قضا قال مجاہد و قتادہ۔ اسی طرح حضرت مجاہد کہتے ہیں، حضرت مجاہد تابعی ہے، حضرت قتادہ بھی کیا ہے، تابعی ہے۔ میں نے کیا کہا تھا، تفسیر قرآن کی کتنے درجے ہیں، اس کا وعدہ نبھا رہا ہوں یا نہیں، خیال کرنا ہے ذرا۔ حالانکہ یہ آیات بالکل بینات تھی اور بینات کی وضاحت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ہم ان کی وضاحت پیش کر، ہمارے امام کا ضابطہ یہ ہے کہ جو آیت واضح ہے وہ بین بے نفس ہی ہوتی ہے، جو معنی خاص کے لیے یعنی واضح کے لیے وضع کیا جائے، خاص بین بے نفس ہی ہے، ہمارے امام کا اصول ہے، اس کی تفسیر کی اسے ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ یہ نور انوار وغیرہ سب کتابوں میں لکھا ہے، لیکن پھر بھی ہم بطور استحسان کے اس کی وضاحت بھی پیش کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا، زندوں کو اٹھانا یا مردوں کو اٹھانا؟ تو اگر روح اندر ہو تو وہ زندے سے یا مردے؟ اچھا، حضرت ابراہیم کیا کہہ رہے تھے، رب ارنی کیفا تحیی، اچھا پہلے زندہ جو ہوئے پڑے ہیں، حیات الاموات جو ہے اور قبر کی زندگی جو ہے، سارے ٹھیک ٹھاک پڑے ہیں، روحیں آ چکی ہیں۔ عبد الشکور ترمذی جو کہتا ہے روحیں پھر مڑ کے آ جاتی ہیں، اور تو پھر حضرت ابراہیم کا سوال کرنا رب ارنی کیفا تحیی، انصاف کے ساتھ بیان القرآن اس مقام پہ دیکھنا، رب ارنی کیفا تحیی الموتیٰ، بیان القرآن میں حضرت تھانوی نے کمال کر دیا ہے، مرشد تھانوی واقعی مرشد تھا، کمال کیا ہے۔ اور دیکھنا ذرا اس کا ترجمہ، حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک سمندر یا دریا کے کنارے پر گئے، وہاں پر دیکھا ایک لاش پڑی ہے، اس کو کچھ مچھلیاں کھا رہی ہیں، کچھ پرندے نوچ رہے ہیں، کچھ پانی میں ہے، کچھ باہر ہے۔ وہاں پر جب گئے کہتے ہیں رب ارنی کیفا تحیی الموتیٰ، خیال آیا اس کے کچھ حصے سمندروں میں چلے جائیں گے، کچھ ہواؤں میں چلے جائیں گے، کچھ بیابانوں میں چلے جائیں گے، فوراً خیال آیا رب ارنی، اللہ دکھلا کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو فرمایا 4 پرندے لے، فلاں فلاں ان کا قیمہ بنا، پہاڑوں پر ڈال اور پھر ان کو بلا، وہاں ان کے ریزہ ریزہ اڑ کر وہ وجود بنیں گے، وجود بننے کے بعد ان میں روح آئے گی۔ اللہ نے یہ مثال دے کر حضرت ابراہیم خلیل کو سمجھا دیا، قیامت کے دن ذرات سارے اکٹھے ہوں گے، پھر اس طرح قیامت کے دن، حضرت تھانوی کی عبارت دیکھنا، قیامت کے دن اس کے اندر روح آئے گی اور اس طرح وہ زندہ ہو کے میدان قیامت میں اٹھ کھڑے ہوں۔ اگر زندہ والی بات ہے تو پھر یہ سوال کیا ہے رب ارنی کیفا تحیی الموتیٰ؟ پھر تو کہنا چاہیے اللہ مجھے دکھا بھئی قبروں والے جو زندہ پڑے ہیں یہ زندہ باہر کیسے نکلیں گے، لیکن کہتے کہ ارنی کیفا تحیی الاحیاء یا موتیٰ۔ یہ ابراہیمی عقیدہ ہے، حضرت ابراہیم کے پیچھے بھی اگر آ جاتے تو ان کی نماز نہ ہوتی۔ اور کئی کے صوفیہ کہ جی مسئلہ نہیں چھیڑنا، کیوں؟ قرآن کا یہ حصہ چھپانا ہے، مسئلہ چھپانا کس کی عادت ہوتی ہے؟ جو حیا اور دل کے تھوڑے ہوتے ہیں، نہیں جی یہ مسئلہ نہیں چلانا۔ میں کہتا ہوں یہ مسئلہ قرآن میں ہے یا نہیں؟ اگر قرآن میں ہے تو بلغ ما انزل الیک من ربک، ام المومنین فرماتی ہیں اگر من حدثک انہ کتم شیئا من الوحی، اللہ کے نبی نے وہی سے ایک لفظ بھی چھپایا ہے، اگر کسی نے آپ کو یہ خبر دی فقد عازم علی اللہ الفریہ، اس نے خدا پر جھوٹ بولا ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ پورا قرآن پہنچانا ہے، پیغمبر کے ذمہ بھی، نبی کے وارث کے ذمہ بھی۔ اچھا جی، خلاصہ کیا نکلا؟ یہ آیتیں آپ کے پاس لکھی ہیں، دیکھ لینا۔ اللہ رب العزت نے یہ مسئلہ تو ہو گیا کلیئر، قرآن پاک میں انبیاء کے بارے میں جتنا ذکر کیا اور کسی کے بارے میں نہیں کیا۔ آپ دیکھیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت
व यौम युबअसु हय्या। मैं नहीं तर्जमा करूंगा, तर्जमा हजरत थानवी का देख लेना, और आपके पास मुतअद्दिद तफासिर के हवाले लिखे हैं, ये जरा देख लेना, वक़्त नहीं। फरमाते हैं कि हजरत थानवी ने तर्जमा किया, जिस सलामती हो उन पर, जिस दिन उन पर जिस दिन वो पैदा हुए और जिस दिन मरेंगे और जिस दिन यानी क़यामत के दिन जिंदा होकर उठाए जाएंगे। कब? कब? क़यामत के दिन जिंदा करके। अब्दुल शकूर त्रिमजी और PhD लंदन दोनों बुजुर्ग फरमाते हैं, और ये यादगार खुतबात, इनमें बड़े बड़े जहामों के फतवे हैं, अल्लामों के फतवे हैं। कहते हैं कि अंबिया का इहया ताम है, इसीलिए कुरान पाक में कहीं हदीस किसी में नहीं आया कि अंबिया को क़यामत के दिन नई हयात मिलेगी, बल्कि आम को जो हयात क़यामत के दिन मिलेगी अंबिया को अब हासिल हो चुकी है, और पैगंबर जितने हैं अब वो कब्रों में पूरी हयात के साथ जिंदा हैं और कोई हयात नहीं मिलेगी, इसी हयात से उठेंगे। अब ये दोनों नालायक बुजुर्ग फरमा रहे हैं, और हजरत अकाबिरीन में से हजरत थानवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बात आप हजरात, ये जहां पर लिखी है आपके इन कागजों में, ये मेरे पास सफा है 18, सफा है 18, और साथ ही ये सफा आप देख लें 17 से। हजरत ये आ रहा है, सलामुन अलैया यौमा बुलित्तो व यौमा उमूतो व यौमा उबअसु हय्या वस्सलामु अलैया यौमा बुलित्तो व यौमा अमूतो व यौमा उबअसु हय्या। बयानुल कुरान देखना, फरमाया सलामती हो पैगंबर की बात, सलामती हो मुझ पर जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मैं मरूंगा। मरने का माना आया है आपको, मौत का माना इनफिकाकु रूह अनिल जसदे ज़ाहिरम व बातिना, कब्ज मिन कुल्लिल वजूह, कब्जे ताम, रूह का मुकम्मल जिस्म से जुदा हो जाना, ये मौत का माना है। आपके पास बड़े हवाले शुरू में लिखे हैं। तो फरमाया कि जिस दिन मैं मरूंगा यानी मेरी रूह बदन से जुदा हो जाएगी, और यौमा उबअसु हय्या, उस दिन सलामती हो जिस दिन रूह बदन में आएगी। और वो दिन क्या होगा? तमाम लिख रहे हैं यौमल कियामा, वो क़यामत का दिन होगा। पैगंबर की भी रूह क़यामत के दिन इस बदन के अंदर आएगी। और इसी तरह ये आपके पास नज़्मुद्दुरर का हवाला है, यौमल कियामा सफ़ा 194 जिल्द 13 का, इब्ने जरीर सफ़ा 62 जिल्द 16 का, बयानुल कुरान हजरत थानवी का 609 जिल्द 2 का, कश्फुर रहमान ये उलमाए देवबंद की तफसीर 489 जिल्द 9 का, मारिफुल कुरान 22 जिल्द 6 का, मजहरी सफ़ा 94 जिल्द 6 का, खाजिन और महालम सफ़ा 199 जिल्द 4 का, और बेजाबी सफ़ा 33 जिल्द 2 का, अबू साऊद सफ़ा 281 जिल्द 3 का, और इसी तरह जलालैन, ये सारी इबारतें भी हैं। युबासो का साहिरिल खलाइक, पैगंबर की भी बेसत और रूह का इआदा ऐसे होगा जिस तरह सारी मखलूक का होगा, कसाइरिल खलाइक, ये हवाला भी आपके पास है। और हीना उबास मिनल कब्र हय्या, ये अबासी का हवाला भी है। ये सारे हवाले, और इसी तरह सफवा का भी, इसी तरह आपके पास रूह बयान से सारे हवाले लिखे हैं। आगे ये सलामुन अलैहि, ये भी पैगंबर की बात है, और अल्लाह ताला फरमाते हैं सलामती हो उस पर यौमा बुलेदा, जिस दिन वो पैदा हुए, बयौमा यमूतो, जिस दिन उनकी रूह जिस्म से मुकम्मल जुदा हो जाएगी, बयौमा युबअसु हय्या, और जिस दिन उनकी रूह बदन में लौटाई जाएगी। और वो दिन कौन सा होगा? कुछ समझ आइए बात। अकाबिर का माना कर रहा हूं, बास का माना शरह अकायद से बताया है, शेखुल हिंद के तर्जमे से बताया है, हजरत थानवी के तर्जमे से बताया है। मौत के माना बेशुमार हवाले आपके शुरू में लिखे हैं, मैंने पढ़े नहीं है, इंशाल्लाह वक़्त हुआ पढ़ भी दूंगा, लेकिन आपके पास आ गए हैं इनफिकाक वाले।
ہاں بھائی، تو یہاں پر یومل قیامہ ابن کثیر ہے، کبیر ہے، بیان القرآن ہے، ساوی ہے، معارف ہے، ماجدی ہے، مدارک ہے، بیضابی ہے، حضرت لاہوری کی تفسیر ہے، حضرت احمد علی صاحب لاہوری، ابو سعود کی 278 جلد 3 ہے، خازن ہے، معالم ہے، صفحہ 194 جلد 4 ہے، روح البیان ہے، یبعث من القبر حیا، اور جہاں پر ایک لفظ ہے امام قرطبی کا، اور امام قرطبی نے سینہ ٹھنڈا کر دیا ہے۔ امام قرطبی کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے 3 احوال ذکر کیے ہیں، اور ان 3 احوال میں ایک یہ ہے وَفِي الْقَبْرِ مَيِّتًا، وَفِي الْقَبْرِ میتن، اللہ نے حال بیان کیا کہ پیغمبر قبر میں کیا ہوگا، میتن، فی القبر میتن، یہ صاف لفظ کہا ہے۔ چلو بہرحال آگے ذرا دیکھ لیں یہ کس کا تھا، حضرت تھانوی کا ترجمہ دیکھ لیں، باقی تفسیریں بھی آپ کے پاس آ چکی ہیں۔ اسی طریقہ سے یہ اگلی آیت صفحہ نمبر 19 پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر کے بارے میں فرمایا والذی یمیتنی ثم یحیین، وہ ذات جو مجھے موت دے گا، الذی یمیتنی، موت کا معنی میری روح کو مکمل طور سے جسم سے نکال لے گا، یمیتنی ثم یحیین، یہ ثم کس کے لیے آتا ہے، تراخی کے لیے۔ میں نے کہا تفسیر القرآن بالقرآن، وہاں پر انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامہ، وہ آیت اس کی بھی تفسیر کر رہی ہے سب کی، ثم انکم یوم القیامہ، پھر قیامت کے دن اللہ زندہ کرے گا، اور یہ میرا معنی نہیں ہے، اشاعتیوں کا معنی نہیں ہے، ہمارے یہ قریب کے بزرگوں کا معنی نہیں ہے، یہ ذرا انصاف کر، یہ یوم القیامہ پیغمبر کی بات، حضرت خلیل کی بات، بزرگ کہتے ہیں عباسی ہے، مظہری ہے، بیضابی ہے، معالم، خازن، روح المعانی، روح البیان، اور حضرت تھانوی کہتے ہیں پھر قیامت کے روز مجھ کو زندہ کرے گا، اور اسی طرح بیان القرآن کشف الرحمان کا حوالہ ہے، اور ثم یحیین اذا اراد بعد مماتی، بعد، اور بولو بعد مماتی، وہ آپ کو کیا کہتے ہیں اور آپ ان کو کیا کہتے ہیں، وحیاتی، آپ کیا کہتے ہیں، ہم نے کہا سبحان اللہ، قرآن دیکھ لیتے ہیں، ہمارا ذکر تو جو انہوں نے ہمیں تانا دیا وہ بات وہی آپ کے بارے میں قرآن میں ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی ومماتی، اب جو لفظ مماتی سے چڑھتا ہے وہ تو قرآن پہ اعتراض کر رہا ہے، کوئی سمجھ نہیں ہے، ومماتی، تھکنا نہیں، ابھی میں ایک معرکۃ الآراء آیت کو چھیڑنے والا ہوں، خیال کرنا ہے، یہاں میں اتنا بتا رہا ہوں کہ آیتیں قرآن کی پڑھتے ہیں، معنی اکابر کا کرتے ہیں، ترجمہ کس کا کرتے ہیں، وہ جو بہانہ ہے جی قرآن پڑھتے ہیں اور اپنا مفہوم کرتے ہیں، لوگوں کو بڑی بات نصیحت، میں نے کہا یہ جھوٹ بولتے بولتے ساری زندگی گزر گئی، اب یہ تو پتہ چلے گا انشاءاللہ قیامت والے دن کہ